فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک دن آئے گا کہ یہ کائنات پوری اللہ تباہ کر دے گا. یہ ایسے نہیں چلے گی جیسے ہمیں نظر آ رہی ہے. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا. فَدُكَّتَا، ان کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا. دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی مرتبہ میں، ایک ہی مرتبہ میں سب تباہ و برباد. دیکھیں ماضی کی خبر اور فیوچر کی خبر، یہ دونوں چیزیں ہمیں، یہ ایسی خبریں ہیں نہ انسان فیوچر میں جھانک کے دیکھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، نہ پاسٹ میں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہوا. پاسٹ میں جب کوئی خبر دے گا تو پتہ چلے گا. ہسٹری جو ہے نا ہمیں تاریخ دانوں سے پتہ چلتی ہے. جب کائنات کی ابتدا ہوئی تو اس وقت کوئی ہسٹری لکھنے والا موجود نہیں تھا. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں، کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی اور اینڈ کیا ہوگا، یہ دونوں چیزیں خدا کے بتائے بغیر انسان کو معلوم نہیں ہو سکتی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ پتہ ہی نہیں چل سکتا انسان کو کہ یہ ہوگا کیا فیوچر میں. مثال کے طور پر آپ نے کل صبح ناشتے میں کیا کھانا ہے، یہ کوئی سائنسدان بتا سکتا ہے آپ کو؟ ہے بھائی، یہ فزکس کیمسٹری میتھمیٹکس، ہمیں کیا پتہ ہے یار فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مذہب نے جو یہ خبر دی ہے نا کہ کائنات کو ایک ہی دفعہ میں تباہ و برباد کر دیا جائے گا، یہ خبر سائنس کے اصولوں کے خلاف نہیں ہے. مذہب کبھی سائنس کے اگینسٹ بات نہیں کرتا، کبھی مذہب کی کوئی بات سائنسی اصولوں سے ٹکراتی نہیں ہے. یہ غیب کی خبریں ہیں، اس میں خبر دینے والا اگر سچا ہوگا تو اس کی خبر کو مانا جائے گا. خبر دینے والے کے سچے ہونے کا یقین نہ ہو تو پھر خبر کو مانا نہیں جائے گا. تو اس پر اللہ نے دلائل قائم کیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر، بھیجنے والا اللہ ہے. اس پہ ایک الگ بیانات میرے مستقل ہو چکے ہیں، ابھی میں اس کو نہیں چھیڑتا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی مرتبہ میں اس پوری کائنات کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اور میری اور آپ کی ترقی جو آسمان کی بلندیوں تک پہنچ چکی ہوگی، ایک ہی دھماکے میں وہ ساری ترقی خاک میں مل جائے گی. اسی کو قرآن کہتا ہے لا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. اتنا بڑا دھوکہ ہے نا، اس سے بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے ذہین دماغ دھوکے میں آئے ہوئے ہیں. دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر کیسا انسان متاثر ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ایسا ہی رہے گا. بھئی ایسا نہیں رہے گا. ایک موت اس کائنات پہ آئے گی اور ایک قیامت آپ کی اپنی باڈی پہ آئے گی جو موت کی صورت میں ظاہر ہوگی. کتنی ترقی کر لیں، کتنا پیسہ کما لیں، کتنی عزت حاصل کر لیں، کچھ بھی کر لیں، بالآخر جانا کہاں ہے؟ قبر کے گڑھے میں. یہ بات انسان ذہنی طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی مانتا ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن ذہنی طور پر اس کو اپنی لائف کا حصہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ جو قرآن میں کہتے ہیں نا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ خبر ہے یا نہیں ہے؟ نیوز ہے، یہ نیوز. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے یہ بتانے کے لیے آیتیں نازل کر دیں کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ نالج کیا پہلے سے لوگوں کو نہیں ہے بھائی؟ یہ تو سب کو، پاگل سے پاگل کو پتا ہے کہ ہر شخص نے کیا ہے؟ مرنا ہے. تو قرآن یہ خبر ہمیں کیوں دے رہا ہے؟ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ جو آدمی حکمت والا ہوتا ہے نا، ذہین ہو، فطین ہو، حکمت ہو، وہ کبھی فضول خبر نہیں دیتا.
فضول بات نہیں کرتا. جس خبر کے اندر کوئی آرڈر چھپا ہوا ہو وہ خبر بامعنی خبر کہلاتی ہے, میننگ فل خبر کہلاتی ہے. جس خبر کے اندر کوئی آرڈر چھپا ہوا نہ ہو وہ خبر ٹائم ویسٹنگ کہلاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مثال سے بات سمجھاتا ہوں تو انشاءاللہ کھوپڑی شریف میں بات آئے گی. مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جی صبح ناشتے میں آپ نے کیا کھایا تھا, یا چلو وہ انٹرویو سنا دیتا ہوں نا, وہ کالے بکرے والا سفید بکرے والا. وہ ایک اینکر چلا گیا نا کسی دیہاتی کے پاس, اس کے پاس 2 بکرے تھے, ایک کالا اور ایک سفید. اس سے پوچھ رہا ہے یہ اس بکرے کو کیا کھلاتے ہو؟ اب یہ خام خواہ کی خبر ہے نا, بلا وجہ کی نالج حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کو اندازہ ہو گیا یار فالتو باتیں پوچھ رہا ہے مجھ سے, ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. اس نے کہا کالے والے کو یا سفید والے کو؟ اس نے کہا کالے والے کو. کہا لوسن کھلاتا ہوں. کہا سفید کو؟ اس کو بھی لوسن کھلاتا ہوں. اس نے کہا اچھا بھائی. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کالے والے کی قیمت کتنی ہے, سوری ان دونوں بکروں کی قیمت کتنی ہے؟ اس نے کہا کالے والے کی یا سفید والے کی؟ اس نے کہا کالے والے کی بتا دے. اس نے کہا کالے والے کی قیمت جو ہے وہ 50,000 ہے. کہا سفید والے کی؟ کہا سفید کی بھی 50,000 ہے. اچھا بھائی. اس نے کہا اچھا یہ بتا دونوں کو چرانے کے لیے ٹہلانے کے لیے نکلتا ہے؟ اس نے کہا کالے والے کو یا سفید والے کو؟ اس نے کہا کالے والے کو. کہا ہاں چراتا ہوں اس کو. کہا سفید کو؟ سفید کو بھی چراتا ہوں. اس نے کہا کمبخت جب تو سارے کام کالے والے سفید والے کے ساتھ ایک جیسے ہی کرتا ہے تو یہ کالے والے اور سفید والے کی تو نے پخ کیوں لگائی ہوئی ہے؟ کہتا اصل میں بات یہ کہ کالا والا میرا ہے اور سفید والا کا وہ بھی میرا ہے. سفید والا وہ بھی میرا. یہ انٹرویو اس نے ایسا الٹا کیوں دیا؟ اس کو تھا کہ یار یہ خامخواہ کی معلومات لے کر میرا ٹائم ضائع کر رہا ہے, چینل کے لیے ریکارڈنگ کر رہا ہے, مجھے تو دھیلا نہیں مل رہا نا, مجھے تو 5 روپے نہیں مل رہے, یہ تو چینل پہ چلا دے گا, اس کو تو پیسے ملیں گے, ہمیں کیا مل رہا ہے اس کا؟ نہ ثواب مل رہا ہے نہ پیسے. تو اس نے اس کا یہ علاج سوچا. ایک آدمی نے کسی سے پوچھا کہ تیری بیوی کیسی ہے, خوبصورت ہے بدصورت ہے؟ اس کو غصہ آ گیا, تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہہ رہے جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں میں, جنرل نالج. تو اب جنرل نالج بذات خود کوئی کمال کی بات نہیں ہے, خام خواہ میں چیزوں کا پتہ ہو. بہت بڑا مسئلہ ہے بھائی, یہ بھی وصیت کی بات آئی ہے تو یہ بھی عرض کروں, چونکہ مرنے کا پروگرام ہی نہیں ہے, ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کہ میں ابھی مر سکتا ہوں, اس لیے جو دھاندلیاں ہو رہی ہیں, جو پیسے. کچھ دن پہلے میرے سامنے خبر آئی کہ ایک صاحب نے 20 کروڑ روپے کی پراپرٹی خریدی, 20 کروڑ روپے اسٹیٹ ایجنٹ کو دے دیے. فائل اپنے نام کرانی تھی, اگلے دن کرانی تھی. اس نے کہا ٹھیک ہے صبح آ کے مجھ سے فائل لے لینا. شام کو دیا ہے, کہا کہ صبح مجھ سے فائل آ کے لے لینا. صبح سے پہلے اس اسٹیٹ ایجنٹ کو یا بلڈر کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کا انا للہ ہو گیا. اب یہ پہنچ گئے 3 دن تو جنازے, تعزیت, کفن دفن میں فوراً تو نہیں کوئی چلا جاتا نا, اگلا بولے گا بھائی تو ادھر میت پڑی ہوئی ہے تو 20 کروڑ روپے لینے آ گئے. چوتھے دن یہ پہنچے, بھائی 20 کروڑ روپے میں نے ان کو دیے ہیں, یہ پرچی ہے, پرچی سادہ سی لکھی ہوئی تھی کوئی, اور وہ دے دو. انہوں نے کہا بھائی ہمیں کیا پتا, آپ نے ایسے ہی لکھ دی ہو کچھ, ہمیں کیا پتا, یہ نہیں دے, وہ گئے 20 کروڑ روپے. اور وارثوں کا بھی اس لحاظ سے قصور نہیں ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کوئی فراڈی آئے ہو, ہمیں کیا پتا, کوئی گواہ تو ہے نہیں. وجہ کیا ہے کہ اس نے یہ فرض کر لیا تھا کہ اسٹیٹ ایجنٹ ابھی 6 مہینے مزید زندہ رہے گا, جب تک فائل میرے نام نہیں ہو جاتی یہ نہیں مرے گا. اسٹیٹ ایجنٹ بھی کوئی بے دین آدمی نہیں تھا, لیکن اس کا بھی یہ خیال نہیں تھا یار شام کو میں نے فائل لی ہے, صبح کو میں دے دوں گا, اس میں کون سا. لیکن وہی بات ہے, قرآن بار بار کہہ رہا ہے بھائی کسی بھی وقت مر سکتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیتیں لکھنے کا حکم دیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے جب بھی کوئی پیسوں کا بڑا لین دین ہو اس کو لکھو, گواہ بھی بناؤ اس پہ, صرف ریٹن میں لانا کافی نہیں ہے, گواہ بناؤ اس پہ. 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد 2 عورتیں, 4 عورتیں بھی نہیں چلیں گی, 40 عورتیں بھی نہیں چلیں گی, عورتوں کے ساتھ 1 بندہ ہونا ضروری ہے. تو
اتنا اہمیت ہے, قرآن بیان کر رہا ہے مالی لین دین میں گڑبڑ نہ ہو, لیکن گڑبڑیں ہو رہی ہیں. کیوں؟ آپ نے یہ فرض کیا ہوا ہے کہ بھائی نہ میرا ابھی مرنے کا فی الحال کوئی پروگرام ہے, کیونکہ میں نے کل ہی ٹیسٹ کروایا تھا, سب چیزیں بالکل صحیح آئی تھی میری, حالانکہ ٹیسٹ بھی نہیں کروایا ہوا ہوتا, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, بھائی میری تو سب چیزیں صحیح آئی ہوئی ہیں. اور بھائی آپ نے ٹیسٹ اگر کروا بھی لیا ہو, ای سی جی بھی صحیح آیا, شوگر بھی صحیح ہے, کڈنی بھی ٹھیک کام کر رہا ہے, حادثہ تو ہو سکتا ہے نا. کیا ڈاکٹر یہ بتائے گا کہ آپ کے باڈی اتنی لوہے کی بن چکی ہے کہ ٹرک کے نیچے بھی اگر آپ آ گئے تو نہیں مریں گے آپ کو اگر گولی بھی لگ گئی تو آپ نہیں مریں گے؟ یہ بتا سکتا ہے ڈاکٹر؟ تو بھائی گولی بھی لگ سکتی ہے, ٹرک کے نیچے بھی آ سکتے ہیں, ٹینشن سے بھی مر سکتے ہیں. آپ کی دوسری شادی ہو گئی, ڈھام مر گئے آپ, پتہ چل گیا پہلی والی کو, یہ بھی ہو سکتا ہے, حقیقت ہے یہ. آپ نے چھپ کے شادی کی ہوئی تھی, پہلی بیوی کو پتہ چل گیا, اور جب وہ اس نے ری ایکشن کیا تو آپ مر گئے. ٹینشن سے کچھ بھی ہو سکتا ہے, یا تو وہ مر گئی یا آپ مر گئے. دیا تو وہ مر گئی ٹینشن سے. کچھ بھی, کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ دنیا سے جا سکتا ہے. تو اس لیے یہ وصیتیں ایک گوگل ڈرائیو پہ یا ان چیزوں پہ کہیں سیو رکھا کرو اپنی. آپ کو یہ ہر وقت احساس ہونا چاہیے بھائی اس ٹائم پہ اگر مر گیا تو میرے وارثوں کو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. ان کو پتہ ہو کس کا پیسہ کہاں ہے, کس کو دینا ہے, کیا کرنا ہے. اور لاکر کا پاسورڈ بھی قبر میں نہ لے کے جایا کرو اپنے ساتھ ٹھیک ہے نا. اپنے قابل اعتماد لوگوں کو وہ پاسورڈ بتاؤ, اور بتاؤ یہ آپ نے کھولنا ہے, ہر ایک کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے. ایسے کیسز ہمارے پاس بہت سارے آ چکے ہیں کہ ابا کا انتقال ہوا, اماں نے ابا کا لاکر کھولا, اس کے بعد پتہ ہی نہیں اندر سے نکلا کیا, اماں کسی کو بتانے کے لیے تیار ہیں ہی نہیں. بچے میں کھلبلی مچی ہوئی, اماں بتاؤ تو صحیح کیا نکلا اندر سے. اماں نے آدھا بتایا, آدھا ماموں کو دے دیا ٹھیک ہے نا. مائیں بھی ایسا کر رہی ہوتی ہیں, بڑا بھائی بھی بعض دفعہ وہ پاورفل ہوتا ہے, وہ کر لیتا ہے. اور جو دیندار ہوتا ہے وہ 2 نمبری پتہ ہے کس نام پہ کرتا ہے, وہ کہتا ہے بھی نکال کے رکھو, بعد میں اس کو دیکھیں گے, دوں گا میں سب کو اس کا حق, لیکن ذرا آرام سے کریں گے, جلدی نہیں ہے. چھپا لیا اس. پھر اس کے دل میں شیطان وسوسے سے ڈالتا ہے, ابے تیرے چھوٹے بھائی ہیں نا, تو ان کو وراثت دینے کے بجائے اس سے بزنس کر, بزنس کرے گا, پیسہ آئے گا تو بھی ان کو کھلائے گا, انہی کے لیے میں کر رہا ہوں. اس طرح سے دھاندلی کر کے جائیدادیں ہڑپ کر لیتے ہیں. کیونکہ جو دیندار ہوتا ہے نا, اس کا ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے. وہ اس کو شریعت کا لیبل لگا کے غلطیاں کرواتا ہے اس سے. وہ اس کو جو ہے نا, جو مولوی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کا شیطان مولوی ٹائپ کا ہوتا ہے, جو مولوی ہوتے ہیں ان کا شیطان مولوی ہوتا ہے, جو مولوی ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ بھی مولوی ٹائپ کا. جو شیطان اتنا ماہر ہے, وہ ہر ایک کو ہر فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے شیطان. اس کو پتا ہے اس بندے کو میں نے کہاں کیسے گمراہ کرنا ہے. قرآن کی آیت بتا رہا تھا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو اللہ جب خبر دیتے ہیں نا تو اس خبر میں کوئی آرڈر چھپا ہوا ہوتا ہے, تبھی وہ خبر حقیقت میں نیوز بنتی ہے کسی حکمت والی کی. ورنہ خامخواہ کی خبریں جا کے دے دینا وہ ٹائم ویسٹنگ ہے. میں آپ کو خبر بتاؤں, ان کو میں نے آ کے بتایا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے فریج میں 3 انڈے رکھے ہوئے ہیں. خبر تو یہ بھی ہے, جنرل نالج ہے یہ بھی, تو ایسی نالج کا انہوں نے کرنا ہے کیا ہے بھائی, یہ بتا دیں کہ ہمارے فریج میں 6 انڈے رکھے ہوئے ہیں, تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں اگر میں بیگم سے کہوں ناشتہ بنا رہی ہے, میں اس سے کہوں بیگم صاحبہ فریج میں 3 انڈے رکھے ہیں, اس خبر میں ایک آرڈر چھپا ہوا ہے کہ 1 انڈا مجھے پکا کے کھلا دو. انڈے مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہے. ہمارا گارڈ مجھے روزانہ آ کے بتاتا ہے مفتی صاحب آپ کی مرغی نے انڈا دے دیا, اس نے مجھے, یہ نیوز ہے, خبر ہے لیکن میننگ فل. اس کے ایک معنی ہے, کیا مطلب, اٹھا لیں وہاں سے جا کے, بلی کھا جائے گی ورنہ. گارڈ نے ایک مجھے کل بتایا کہ بلی انڈے کھا رہی ہے, خبر ہے نا, کل کی جلی سرخی یہ تھی صبح صبح. اہم ترین خبر میرے لیے کیا تھی, میں کہہ رہا تھا 6 دن ہو گئے انڈے ہی نہیں آ رہے یار, پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں. مرغی ہماری بڑی, وہ ہمارے ڈیفینس میں ایک دوست ہیں, انہوں نے ایک گفٹ دی مجھے, خاندانی مرغی ہے اور فینسی قسم کی مرغیاں ہوتی ہیں نا, اب وہ انڈے کھانے کا بھی دل نہیں کر رہا اس کا, یار فینسی مرغی ہے اس کا تو چوزا نکالو. تو مجھے کل کی جو نیوز تھی نا, جو ہیڈ لائن تھی, آپ کے لیے تو مختلف قسم کی خبریں بہت اہمیت کی حامل ہوں گی. کل کی ہیڈ لائن صبح اٹھتے ہی یہ تھی کہ
جو ایک ہفتے سے انڈے نہیں آ رہے نا, تو کل کی ہیڈ لائن یہ تھی کہ بلی انڈے کھا رہی ہے. اب یہ خبر تھی, لیکن اس کے اندر ایک آرڈر چھپا ہوا تھا کہ بلی کو بھگانے کا کوئی انتظام کرو, یہ آرڈر ہے. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا یار ایسا کرو کہ جیسے ہی مرغی انڈا دے دے تو اٹھا لیا کرو, یہی کر سکتے ہیں, ہم کیا کریں. تو اس نے کہا بلی اتنی ہوشیار ہو گئی ہے, مرغی کی آواز سے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ انڈا مارکیٹ میں آنے والا ہے. یہ ہوگی, حقیقت بتا رہا ہوں. وہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے پہلے سے, وہ دیکھتی ہے مرغی اب وہاں گئی ہے, اس جگہ جا کے بیٹھ رہی ہے, بلی کو سمجھ میں آ گیا بیٹا تیرا ناشتہ تیار. تو یہ ہیں تو ساری خبریں, لیکن ان میں آرڈر چھپا ہوا ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے, جب آپ بیگم کو آگے بتاتے میں نے سیکنڈ میرج کی ہے تو خبر, لیکن آرڈر چھپا ہوا ہے, تب پڑھ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. ٹھیک کر لے جو کرنا ہے, پوٹ دے یا تو پکڑ کے. یہ آرڈر چھپا, ہر چیز میں ایک جہاں آرڈر ہوگا نا تو پھر وہ خبر صحیح خبر ہوگی. خام خواہ کی خبریں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. آیت نمبر 356 ہے, تو کیا کرنا ہے, آیت نمبر 356 ہے بھائی, پوری آیت پڑھ لی, اب تو نے تو پتہ چل گیا یہ قرآن کی آیت ہے, ختم. تو اب دماغ ان چیزوں میں کیوں لگائے آدمی. تو خیر, تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ نے بتایا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو آدمی کہتے ہیں اللہ یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں, تو ہم خود ہی دیکھ رہے ہیں, ہمارے دادا دنیا سے چلے گئے, نانا بھی چلے گئے, فلاں بھی چلے گئے, ہم بھی چلے جائیں گے. تو اللہ بتا رہا ہے کہ یہ میں تمہیں جو خبر دے رہا ہوں نا, اس کے اندر آرڈر چھپا ہوا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اٹ مینس کہ تم نے دنیا میں رہنا نہیں ہے, لہذا ایک آرڈر نہیں سینکڑوں آرڈر چھپے ہوئے اس کے اندر. یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, یہاں کی ٹینشنوں کو ٹینشن بس سمجھو ختم ہو جائے گی, یہاں کی خوشیوں پہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے. بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ مل گیا تو زیادہ چوڑے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. جانا کہاں ہے, قبرستان میں. اگر بحریہ میں پلاٹ خریدنے کے پیسے نہیں ہیں اور سارے دوست وہاں پر بلڈنگیں بنا رہے ہیں اور تم رکشے میں گھوم رہے ہو اور دیکھ دیکھ کے حسرت کر رہے ہو, تو بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے دوست بحریہ ٹاؤن میں پراپرٹی بنا رہے ہیں 10 15 20 سال کے بعد مارکیٹ سے شارٹ, تم بھی قبر میں اتنے ہی تمہاری لاش پہ بھی کیڑے ہوں گے جتنے ان کی لاش پہ کیڑے ہیں. ٹھیک ہے نا, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے.